نور العارفین، میں سب سے پہلی تو اس حوالے سے جو اپنی فیلنگ ہے وہ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں یہ سب سے پہلے تو اس کو ری انفورس کرتی ہیں کہ کمٹمنٹ اور ٹیم ورک کے آگے کوئی بھی چیلنج جو ہے وہ امپاسبل نہیں ہوتا. تو آپ نے جیسے دیکھا کہ ہم نے کافی لافٹی گولز اپنے لیے سیٹ کیے تھے. ہم نے 7 بلین کا ڈیولپمنٹ پلان بنایا تھا، اور چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چیزیں ایڈ بھی ہوتی ہیں، پھر کاسٹ بھی انفلیٹ ہوتی ہے، تو تقریباً ہمارے جو ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ اس وقت 8 بلین روپیز پہ اسٹینڈ کرتا ہے. ان چیزوں کے علاوہ جو ہم نے پہلے ہی سے ابھی ایگزیکیوٹ کر دی ہیں پچھلے 1.5 سالوں میں. اب جو چیزیں اپروو ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسٹیٹیوٹ آف فزکس اپروو ہوا ہے بغداد الجدید کیمپس پہ. میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اپروو ہوا ہے. فیکلٹی آف ایگریکلچر کے اندر انسٹیٹیوٹ آف ایگرو انڈسٹری فار ساؤتھ پنجاب وہ اپروو ہوا ہے. احمد پور ایسٹ کے لیے پورا ایک سب کیمپس اپروو ہوا ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ٹیم ورک تھا. اس کے اندر PC1 کی میٹیکولس پریپریشن، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ ان کی کوئریز کو ریزالو کرنا، PC1 کو اپروپریٹلی ریوائز کرنا کہ وہ جو گورنمنٹ کے اندر ڈیو ڈیلیجنس ہے وہ بڑا ہی ایک پینس ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ لیولز پہ جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ اینگل سے اس کو انالائز کرتے ہیں، اور ہمیں ان سب کو مطمئن کرتے ہوئے اس ڈاکیومنٹ کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے اندر جو ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں وہ میسو ورکنگ ہوتی ہے، نیٹی گریٹیز ہوتی ہیں، ڈیزائنز، ڈرائنگز، کنسلٹنٹ سے انجینئر ایسٹیمیٹ پریپیئر کرنا، پھر ان کی اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ جو اتھارٹیز کنسرنڈ ہیں وہ پوری طرح اپنا اطمینان کر لیں، کیونکہ ان کی بھی کیونکہ یہ پبلک فنڈز ہوتے ہیں تو ڈیو ڈیلیجنس میں ان کی بڑی اسٹرانگ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو یہ صرف ٹیم ورک سے پاسبل ہوا، لیکن ٹیم جو ہے وہ ٹیم بڑی ہے. کچھ ٹیم آپ کے سامنے ہے، کچھ یونیورسٹی کے ممبرس کی ٹیم ہے، لیکن اس کے اندر جو ہمارے سپورٹرز ہیں میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنی ٹیم کے علاوہ ان کو ریکگنائز کریں. اور اس میں سب سے جو اہم رول ہے وہ MNA ہیں میڈم کنول شوزب. ان کا رول پلاننگ کمیشن کے لیول پہ بہت اہم رہا ہے. انہوں نے اس پروجیکٹ کے لیے فائٹ کیا، انہوں نے اس پروجیکٹ کو ہمیں موٹیویٹ کیا، اور پھر انہوں نے اس کے لیے ایڈوکیسی کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پبلک فنڈز ہوتے ہیں تو جب تک کہ پولیٹیکل لیول پہ ان کی سپورٹ نہ آئے اس کے بغیر اپروول پروسیسز کو حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف میرٹ بیسڈ ڈیسیجن نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اندر ملک کے جو ڈفرینٹ ریجنز ہیں وہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ریسورسز کے لیے، تو جو پالیسی میکرز ہیں ان کے سامنے بڑا اسٹرانگ کیس پلیڈ کرنا پڑتا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر جو MNA ہیں میڈم کنول شوزب، وہ پارلیمنٹ کی سیکرٹری بھی ہیں پلاننگ کی، انہوں نے ایک یہ ڈپرائیوڈ ریجن تھا بہاولپور ڈویژن میں، بہت بڑا یہ ریجن ہے، اس میں احمد پور ایسٹ کی تحصیل ایک بہت بڑی تحصیل ہے جس کی پاپولیشن 1.2 ملین ہے، اور اس میں انہوں نے یہ سب کیمپس جو اپروو کرایا. اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوں گے کہ ریجنل ڈیولپمنٹ میں. پھر اسلامیہ یونیورسٹی نے اس کے اندر بہاول نگر کیمپس کے لیے بھی ہاسٹلز رکھیں، اور مین کیمپس میں جیسے آپ کو پتہ ہے بلڈنگز آ رہی ہیں. تو یہ 4.1 بلین رفلی اپروو ہوئے ہیں سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی پلاننگ کمیشن کی، اور انشاءاللہ تعالی یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ریفلیکٹ بھی ہوں گے اور ان کی اینول بیسس پہ ریلیزز بھی ہوں گی. جہاں تک یونیورسٹی کی پریپریشن کا تعلق ہے، ہماری جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور انجینئرنگ دونوں ٹیمز ریڈی ہیں. ڈفرینٹ ہم نے پری کوالیفیکیشنز کانٹریکٹرز کی ہوئی ہے، کنسلٹنٹ سے ڈیزائن ویٹڈ ہیں. تو جیسے ہی ٹرانچز ریلیز ہوتی ہیں آپ گراؤنڈ پہ پروگریس دیکھیں گے. اور میں اس کے علاوہ بھی جو دیگر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے بہاولپور کی، میں ان کو بھی ریکگنائز کرنا چاہوں گا. منسٹر ہائر ایجوکیشن اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور چیئرمین PND بورڈ پنجاب، جب ہم نے ان کو کانفیڈنس میں لیا اور اپنے پروجیکٹ کی نیٹی گریٹیز ان سے شیئر کی، اس کے بعد ان کی طرف سے جو سپورٹ آئی اس نے بھی وہاں ان چیزوں کے اپروو ہونے میں ایک بہت اہم رول پلے کیا. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے چانسلر ہیں چودھری محمد سرور صاحب، ان کی جو ان کا طریقہ ہے ہم سے لو افیکشن کا، اور وہ ہمیشہ موٹیویٹ اور انکریج کرتے ہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی اس کے بغیر تو ہمارے اندر وہ فائٹنگ اسپرٹ نہ ہوتی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سپورٹ ہمیں حاصل ہے اس نے بھی اس میں رول پلے کیا. تو باقی یہ کہ چونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے، یہ ساری جو چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں یہ فیوچر جنریشنز کے لیے. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ باڈی ہے، یہ ہمارے لیے ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایوری ویک 2 or 3 اسٹوڈنٹس آر وننگ لورل سم ویئر، کہیں لٹریری کمپٹیشن میں جیت رہے ہیں، کہیں کسی اور فورم پہ ریکگنائز ہو رہے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں یہ ہمیں مزید موٹیویٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں اپنے ایریا کے یوتھ کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے کہ جہاں وہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے، جہاں وہ اپنی جو بیسٹ پرفارمنس ہے اپنے آپ کے اپنے ٹیلنٹس کو ڈسکور کر سکیں، اپنے آپ کو گروم کر سکیں انڈر دا مینٹورشپ آف دا فیکلٹی اینڈ دا ڈفرنٹ ٹیکنالوجی اور ادر انفراسٹرکچر ریسورسز وچ آر ریکوائرڈ. تو اس میں جو 4 بلین اپروو ہوا ہے، اس میں بلڈنگز بھی بنیں گی، ہاسٹلز بھی بنیں گے، اور تقریباً سارے ہی سب کیمپسز اس سے مستفید ہوں گے. مزید یہ ہے کہ میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ ایک 4 بلین کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمارا جو پروجیکٹ ہے، جس میں 3 ایکیڈیمک بلڈنگز اور مزید 3 ہاسٹلز اور انفراسٹرکچر، وہ اس کے علاوہ ہے جو اسلامیہ یونیورسٹی اپنی ریسورسز سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں سولیسٹ کیا ہوا ہے، بلڈ اینڈ ٹرانسفر موڈ میں، جس کی بڈز نیکسٹ ویک میں ورکنگ ویک میں ریسیو ہونی ہے اور 10 ایئرس کے اندر اس کا پے بیک ہوگا. تو وہ ایسا ہے کہ یہ دونوں مل کے جو ہمارا وہ گول ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں لے کے جانا ہے. تو جو سب سے اہم ہے 100 یونیورسٹیز میں جانے کے لیے، وہ تو آپ کی کوالٹی آف آؤٹ پٹ ہے. اسلامیہ یونیورسٹی کو یہ جو سپورٹ ہے، اس پورے ریجن کی جو سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں اہم رول پلے کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 سالوں میں آپ ایک سی چینج دیکھیں گے کہ انفراسٹرکچر ہمارا اپلفٹ اور ماڈرنائز ہوگا، تاکہ ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں جانے کے لیے ہمارے پاس ایسی بلڈنگز، ایسا انفراسٹرکچر ہو جو ہم جب ڈسپلے کریں تو ہمیں بھی ٹاپ یونیورسٹیز میں شامل کیا جائے.